سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین، آج خیال یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے عرصے بعد اسلام آباد جائیں گے، مگر پھر معلوم ہوا کہ شاید ان کی ٹانگ میں اور جو آپریشن کا جو سلسلہ تھا وہ نہ جا سکے۔ مگر آج ہم جو گفتگو کریں گے اور بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک کنفیوژن تو ہمارے یہاں رہتا ہے، اسٹیبلٹی کی بہت کم ہم نے ادوار دیکھے ہیں، مگر آج کل خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو از ان دی سیڈل۔ خاص طور پر یہ جو بات سی پیک کی بھی ہو رہی ہے کہ اس میں کون دیکھے گا اس کو، اور آج سٹوریز بھی بڑی جلی حروف میں چھپی ہیں کہ جو فوج اس کو دیکھ رہی ہے، ڈیپ سٹیٹ دیکھ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، یا اس کو ہماری کیبنٹ نے دیکھنا اور وفاقی حکومت نے دیکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں اور بھی کچھ ہم موضوعات شامل کریں گے اور کچھ سوشل ایشوز بھی لے کے آئیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو کہاں کے کہاں پہنچ گئے، قرضوں پر ہمارا انحصار کیا زیادہ ہے، اور پھر ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آج ایک خبر آئی ہمیں بتایا گیا، ہمیں نہیں یہ باور کروایا گیا IMF اور ورلڈ بینک کو کہ جناب ہم فوراً اور بہت جلد جو ہے تیل بجلی کی قیمتوں میں اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو ہم کس کی رعایا ہیں؟ ڈیپ سٹیٹ کی رعایا ہیں، ہم کیبنٹ کی رعایا ہیں، ہم عالمی مالیاتی اداروں کی رعایا ہیں، اور یہ جو کیا ایک پیج کی روزانہ بات ہوتی ہے، جو تمام جو ادارے ہیں ایک پیج، باقی ایک پیج پہ ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی جاتے جاتے آپ کو فگرز بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جو سیشن 98 دن ہوا قومی اسمبلی کا، یہ 5 دن صرف گئے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں بہرحال انہوں نے بہتر کیا اس ریکارڈ کو، یہ 9 دن گئے ہیں، 89 دن یہ نہیں گئے۔ تو کیا اسمبلی میں کوئی کام کہیں اور ہو رہا ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ کیا کنفیوژن ہے؟ کیا ہم اس کنفیوژن سے نکلیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ پلیز ہم جب کہتے ہیں کہ کون ہے ہمارے حکمران، کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ جناب شاہد لطیف صاحب، میں آتا ہوں۔ ایک تو بات بار بار ہم کرتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور اب یہ جو ایک خاص پس منظر بھی ہے، میاں صاحب کی بیماری کا بھی معاملہ ہے، اور کچھ ناراضگی بھی ہو رہی ہے، بات کچھ لوگ بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے۔ کیا معاملہ لگتا ہے؟ آپ ایک ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں اور تجزیے بھی ہیں، کیا یہ سلسلہ ہے؟ کچھ اندازہ ہو سکے گا ہمیں کہ ہم کس طرف دیکھیں پاکستان کے عوام؟ جناب شاہد لطیف صاحب۔ دیکھیں جی، آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی آپ نے ترکی والا ذکر تو نہیں کیا، مگر میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ترکی میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا، ہم نے دیکھا۔ اس میں جو عوام کا مظاہرہ ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ عرصہ دراز سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہماری حکومت کے لوگ جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں بار بار مداخلت اور مارشل لاز لگے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا، یہ علیحدہ بات ہے کہ جب بھی مارشل لا لگا، سیاستدان مارشل لا کا حصہ رہے، وہ باقاعدہ ان کے ساتھ مل کر حکومتوں میں کام کرتے رہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف یہ فوج مارشل لا لگائی اور لگاتی رہی اور انہوں نے اس دوران ساری ذمہ داری لے لی، یہ غلط ہے۔ مگر اس سے ہٹ کے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، یعنی جب بھی مارشل لا یہاں لگا، عوام جو ہیں انہوں نے تو ایک خوشی کا اظہار کیا، مگر ترکی میں ایسا نہیں تھا۔ وہ کیوں نہیں تھا؟ وہ اس لیے کہ عوام اپنی حکومت سے خوش تھی، لہٰذا اس کے اوپر ان کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ وہ حکومت کی حق میں باہر نکل آئے، حکومت کے حق میں۔ اور ظاہر یہ ہو گیا کہ جب عوام جو ہے اس کو آپ خوشحال رکھیں گے، جو کہ جمہوریت کی اصل بنیاد ہے اور جس کے تحت جمہوریت نے آگے چلنا ہوتا ہے، تو پھر عوام جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی۔ عوام کی خوشحالی ہی جمہوریت کا اصل حسن ہے، یہ باٹم لائن ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اب آپ اپنے ملک کے اگر منظر نامے پہ آ جائیں، اس کو اپلائی کر دیں کہ کیا عوام جو ہے وہ حکومتوں سے خوش ہے؟ اس حکومت سے فار ایگزامپل لے لیجئے، پچھلی حکومت سے لے لیجئے، اب تو 8 سال سے زیادہ ہو گئے نا۔ دونوں جو حکومتیں، جمہوری حکومتیں، ایک جمہوری حکومت نے دوسری حکومت کو ہینڈ اوور کیا جو چارج تھا حکومت کا، تو جو حالات ہیں وہ آپ سارے دیکھ لیجئے۔ یعنی آپ کا تبصرہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اندر سے کنفیوزڈ ہیں، عوام کو نہیں معلوم کہ جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، وہ تو باہر سے آئے ہیں، پھر وہ رائیونڈ میں جا کر بیٹھ گئے۔ جو حکومت کا نظم و نسق ہے، 48 دن یہ بغیر پرائم منسٹر کے یہ ملک چلتا رہا، کوئی ڈیپٹی پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر کے بہاف پہ کوئی اس کو چلانے والا نہیں تھا۔ اس دوران کتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، ایران کے ساتھ کیا ہوا، ہمارا افغانستان کے ساتھ کیا ہوا، امریکہ کی طرف سے کیا کیا حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے خدشات اور بڑے سیریس قسم کے حالات جو ہیں وہ بن کر سامنے آ گئے۔ تو ہمیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہی پرائم منسٹر صاحب آئیں، فوری طور پر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر بحث ہو، مگر کوئی بحث نہیں ہے۔
اور کسی شاہد لطیف قسم صاحب، کی یہ جو جو آپ نے ہے بڑا اس کے امپورٹنٹ اوپر پوائنٹ آؤٹ پلاننگ کیا نہیں ہے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات پوائنٹ جی. آؤٹ کی ہے، جو خاص طور پر امریکہ میں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے. میں آپ بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور جناب آپ کے پاس آتا ہوں سلیم بخاری صاحب، اور پھر ظاہر ہے یہ سینیٹر جو جاوید عباسی صاحب کے کچھ سوال اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ہم ان کی طرف بھی بڑھیں گے. حضور بات یہ ہے کہ کچھ کنفیوژن کا معاملہ ہے. ایک تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ کون کیا ہے. ایک 3 بڑے سٹیک ہولڈرز بن گئے ہیں. اب قیمتوں میں اضافہ، ٹیکس لگائیں گے ہم IMF ورلڈ بینک کے کہنے پہ، سی پیک کون کرے گا، اسمبلی میں کوئی جاتا نہیں ہے. تو پھر یہ ہم نے کیوں کھیل بنا رکھا ہے سارا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ جناب سلیم بخاری صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں سوال اٹھایا ہے. یہ کنفیوژن ہے، لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن 2-3 باتیں جو ہیں وہ وضاحت کے ساتھ کرنی بہت ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، اس کا معاہدہ کیا اس وقت کی سول گورنمنٹ نے، اور اس کی گارنٹی جو ہے وہ فوج نے دی ہے. کیونکہ اگر فوج کی گارنٹیز نہ ہوتی تو شاید یہ منصوبہ جو ہے یہ قابل عمل نہ ہوتا، کیونکہ سیکورٹی اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہے. لہذا میں جب اس منظرنامے کو دیکھتا ہوں کہ سول حکومت ایک معاہدہ کرتی ہے، گارنٹی اس کی فوج دے رہی ہے، تو مجھے وہ جو ایک خواہش کہہ لیں آپ دل میں یا خدشہ کہہ لیں، وہ جو ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک پیج کے اوپر ہیں، صرف یہ زیب داستان کے لیے دونوں طرف کے لوگ جو ہیں کوئی کہانیاں بنا لیتے ہیں. اب آ جائیں آپ گورننس کی طرف. گورننس اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ گورننس اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اس کا حکومت کی طرف سے جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو چین سے کسی نے حکومت کرنے نہیں دی. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف کے دھڑے، یعنی مسلم لیگ کے دھڑے خود اپنے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، اپوزیشن کے لوگ ویسے حکومت کو ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو فوج آ جائے گی، یہ نہ کیا تو فوج آ جائے گی. فوج پتہ نہیں آنا چاہتی ہے نہیں آنا چاہتی ہے، لیکن دونوں دھڑے چاہے وہ حکومتی ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں، فوج کو کھینچ کھونچ کے بیچ میں لانے کے لیے تیار ضرور بیٹھے ہیں. دیکھیے، جو سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو تھا ایکسٹینشن کا، اس کے اوپر خود چیف آف آرمی سٹاف نے کہا بھائی تھینک یو ویری مچ، مجھے تو نہیں چاہیے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، میں تو عزت دار طریقے سے ایک سولجر ہوں، ایک سولجر اپنا ٹرینر پورا کر کے چلا جائے گا. اب یہ قابل اعتماد بات ہونی چاہیے فار آل دا سٹیک ہولڈرز کہ بھئی اگر چیف آف آرمی سٹاف جیسے بندے نے جس کے گھر میں 2 نشانے حیدر ہیں اور وہ خود آرمی چیف ہے، اگر یہ کہہ دیا ہے تو ٹرسٹ اٹ. اب یہ جو لوگوں نے ڈرا کے نا، کہیں میڈیا کا رول بھی ہے اس میں، کہیں اخبارات کا رول ہے، کہیں الیکٹرانک میڈیا کا رول ہے، جس کا بھی آپ کہہ لیں. سیاستدانوں کو تو میں نے ویسے ہی ایکیوز کر دیا کہ وہ آپس میں حکومت کو بھی اس کے اپنے بندے ڈراتے رہتے ہیں. میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جتنے منسٹرز کے بیانات ہیں وہ سارے اسی سمت میں اشارہ کرتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں جی؟ یہ خواجہ آصف کو کیا ضرورت پڑی تھی وہ تقریر کرنے کی جس نے اس ساری کنٹروورسی کو جنم دیا ہے؟ پھر تو یہ خود کر رہے ہیں نا دوسری طرف سے بخاری صاحب، یہ خود کر رہے ہیں. جی میں آ رہا ہوں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میڈیا ایک سٹیک ہولڈر ہے. ایک حکومت کی طرف کی جو پارٹی ہے اس کے اپنے بندے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو ہمدردی ہے فوج سے اور ہونی چاہیے. جو ہمارے دوست شاہد لطیف صاحب بیٹھے ہیں وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، بڑے آرگومنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں یہ ہوا ان سٹیک ہولڈر نے تو کھڑا نہیں کیا ہوا جو خود جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، یا اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے اس کو فیس نہیں کر سکتے ہیں. میں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب باہر رہے اتنا عرصہ، انہوں نے فورن منسٹر نہیں لگایا، انہوں نے ڈیفنس منسٹر نہیں لگایا. یہ ساری غلطیاں اپنی جگہ ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ گورننس کا جو لیول ہے وہ ہمارے ہاں پور ہے، اس کو آپ کسی طرح آئیڈیلائز نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے، ساری خامیاں اپنی جگہ ہیں. گورننس کی جو آپ نے بات کی، خواہشات پر فوج خواہشات پر فوج نہیں آئے گی، مگر گورننس کی بات پہ ہم آتے ہیں. اور میں جاوید عباسی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ویسے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک اور ان کر لیتے اعجاز چوہدری صاحب کو، مگر چلیں ہم ان کو بعد میں ان کریں گے اور پھر ہم اکٹھے ہی بات کریں. ایک تو یہ کہ کوئی نہ اپوزیشن جاتی ہے پارلیمنٹ میں، نہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں. ہم نے بڑے پیسے دیتے ہیں ہم اس قوم، اور پھر یہ کہ جی ہمارا خیال ہے یہ ہمیں جواب دہ ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے IMF کو کیا کہ ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں. ہم کس کی رعایا ہیں حضور؟ ہم تو چاہتے ہیں آپ ہمارے حکمران بنیں. آپ ہیں واقعی ہمارے حکمران جناب جاوید عباسی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاضی صاحب. قاضی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ پارلیمان اپنا کام کر رہی ہے، اور آج بھی سینٹ کا اجلاس تھا، اور اسی طرح نیشنل اسمبلی کا، اور اس طرح پروونشل اسمبلیز اپنا کام کر رہی ہیں. اور یہ حکومت کی اور کیبنٹ کی کولیکٹیو ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ جا کر ہر چیز کو جواب دیتے ہیں، سیٹسفائیڈ کرتے ہیں. اگر کوئی کوشچن آتا ہے، اگر کوئی ریزولوشن آتی ہے، اگر کسی کا ایڈجرنمنٹ موشن آتی ہے، اگر کوئی اور چیز آتی ہے، تو یہ حکومت کی کولیکٹیو ذمہ داری ہوتی ہے کیبنٹ کی کہ وہ موجود رہتی ہے، وہ جواب دیتی ہے.
اور پرائم منسٹر صاحب چونکہ آپ نے جس طرح پہلے خود بھی کہا ہے کہ ان کی علاج کے لیے وہ باہر تشریف لے گئے تھے، اب واپس آ گئے ہیں، اور ساری پارلیمان کی جتنی جماعتیں ہیں ان سب کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر اپنا اپنا رول پلے کریں، اور کر بھی رہی ہیں۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن پاکستان کے اندر الحمدللہ ایک مضبوط جمہوریت کی طرف یہ ملک گامزن ہے۔ ہماری جو ہسٹری جو ہے وہ اتنی بڑی شاید تابناک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس ملک کے ادارے جو ہیں وہ سارے اپنے اس وقت اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ کنفیوژن نہیں پھیلانی چاہیے کہ کون پیج پہ ہے کہ کون پیج پہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے، یہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہو سکتا، یہ اسٹیٹ کے ساتھ جو رسپانس ہے اپنا تعلق، اور یہ 15 سال پہ محیط ہے۔ کسی ایک حکومت نے، آج ہماری حکومت ہے، کل کوئی 18 کے بعد کس کی حکومت ہونی ہے، اور افواج پاکستان اور ہمارے درمیان اس معاملے پہ کوئی کلیش نہیں ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ سیکورٹی ہم پرووائڈ کریں گے، انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا اس پروجیکٹ کے جو اور ممالک ہیں وہ تو پریشانی ان کی نظر آتی ہے، وہ تو پریشان ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیوں آ رہی ہے۔ وہ تو پاتے ہیں کہ جب 46 بلین ڈالر اس ملک آپ سے سوال، آپ بات جاری رکھیے، آپ بات جاری رکھیے، آپ سوال آپ سے ہے، لیکن آپ سے سوال، آپ بات جاری رکھیے۔ یہ لگتا نہیں کہ آپ کی جو مورل اتھارٹی ہے اور پولیٹیکل اتھارٹی ویکن ہوئی ہے؟ یہ جو لیکس والا معاملہ ہے اس پہ آپ کلیئر نہیں آئے، آپ نے جو ہے اس پہ قوم کو سیٹسفائی نہیں کیا، یہ تاثر گیا ہے بڑا سختی سے، شاید یہ بھی لگتا ہے کہ انڈرمائن کر رہا ہے آپ کو؟ قاضی صاحب دیکھیں، ہماری لیڈرشپ کا پرائم منسٹر آف پاکستان کا کوئی اس میں نام شامل نہیں تھا۔ خود پرائم منسٹر آف پاکستان نے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اس حد تک آگے گئے، انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن بیٹھے، آپ بیٹھ کر سارے ٹی او آر جو ہیں متفقہ طور پہ بنائیں، اس کے اندر کمیشن بنایا جائے، یہ پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس انویسٹیگیشن کے لیے ہم تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ گو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ آپ اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ بھی ذرا دل بڑا کرے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اس کے اندر میں کمیشن بنے گا، اور کمیشن ان سارے لوگوں کی انویسٹیگیٹ کرے گا جن کے نام پہ نامہ اس میں جو ہے اس میں لیک میں آئے ہیں، اور اگر جس میں بھی اگر پاکستان سے غلط پیسہ لے کے گیا ہے، اگر منی لانڈرنگ کی ہے، اگر پاکستان کے جو لیگل چینل کے ان کے علاوہ پیسہ لے کے گیا اور آف شور کمپنیز میں رکھی ہے، تو جو سزا متعین ہو، پرائم منسٹر نے پاکستان نے خود کہا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز ثابت ہو گئی ہے تو میں خود گھر چلا جاؤں گا، میں انتظار بھی نہیں کروں گا۔ لہٰذا جو میں ایک بات آخری کرنا چاہ رہا تھا قاضی صاحب کہ اس مہربانی کر کے یہ پاکستان کے مستقبل کا جو ہے سوال ہے، جو سی پیک پروجیکٹ ہے، یہ ہماری نسلوں کے لیے ہے، یہ اس ملک کی جو ہماری بہت کمزور اکانومی ہے اس کو سٹرانگ کرنے کے لیے ہے، کہ اس ملک میں بہتری لانے کے لیے۔ لہٰذا اس کو ہم یہ کنٹروورشل بنا دیں کہ یہ اس کا کون ہے، یہ سارے پاکستان کے لوگ اس کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ عباسی صاحب مجھے بریک لینی ہے، عباسی صاحب، اور آپ کی بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ آگی، میں بریک کی طرف جاؤں گا، واپس آ کے جاج چوہدری صاحب سے پوچھوں گا، وہ تو تفتیش کے لیے بھی تیار ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب پتہ کرا لیں ہم سے، آپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں اس میں، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر معاملات اتنے شفاف ہیں تو پھر یہ سب کرائسس کیوں؟ ہمارے ساتھ رہیے، آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جناب اعجاز چوہدری صاحب، ابھی آپ نے بات عباسی صاحب کی، سینیٹر عباسی صاحب کی بات سنی آپ نے، اور ان کا کہنا تو ٹھیک ہے، پی ایم صاحب کا تو اس میں کوئی نام وام نہیں ہے، کیا دیکھتے ہیں یہ اپوزیشن رکاوٹ ہے اس کلیئرٹی میں کہ یہ کسی طرف بات لگے اور یہ وجہ نہ بنے ہماری حکومت کی ایک مورل اتھارٹی اس کو ایروڈ کر رہی ہے، اس کی پولیٹیکل اتھارٹی کو ایروڈ کر رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ قاضی صاحب۔ اصل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی کرائسس ہے، بحران ہے، تو وہ مورل کرائسس ہے، اور پاکستان کے اندر سیاست کے اندر مجموعی طور پر مورل کولیپس موجود ہے۔ یعنی عملاً کہ مسئلہ کیا ہے، لمبی بات ہوئی ہے، مجھے بھی تھوڑا سا موقع دے دیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ گزشتہ 60 روز سے پاکستان میں کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، اور معاملات جو ہیں ایڈ ہاکزم کی بنیاد پر آگے چلائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر مبارکبادیں سوشل میڈیا پہ دی جا رہی ہیں کہ ان کی صاحبزادی نے ان کی عدم موجودگی میں ان کے فرائض کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیا ہے۔ ملک کی کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف کشمیر کا ایشو ہے جس کے اوپر 5ویں روز حکومت نے اپنی طرف سے لب کشائی کی۔ افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے برطانیہ روانہ ہونے والے دن یا 1 روز پہلے یہاں پر امریکہ نے ڈرون حملہ کیا۔ ہماری کوئی خارجہ پالیسی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جو ایشو تھا، یعنی کیا یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ جو پیناما لیکس ہیں اس کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی وہ ان کی تاخیری حربوں کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائے گی؟ کیا پاکستان کے لوگ دنیا بھر میں اسی طرح اپنا سر جھکا کے پھریں گے کہ ان کے وزیر اعظم اور اس کی فیملی کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ ایک بہت بڑی ناجائز دولت ہے کہ جو انہوں نے پیناما میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی، یہ لوگوں کی نظروں سے یہ محو ہو جائے گا؟ اور مجھے اس بات پہ اس سے بھی زیادہ حیرت ہے کہ یعنی پرسوں سے ترکی کی کوئی صورتحال پاکستان سے مماثلت نہیں رکھتی اور ہمارے پی ایم ایل این کے دوست بغلیں بجا رہے ہیں۔ یعنی آج جتنا کرائسس ہے اس وقت، آپ دیکھیے کہ مہنگائی جو ہے وہ یعنی روز افزوں ہے پاکستان کے اندر، اور وہ والی مہنگائی جو لوگ یعنی ہماری ہاں کی اشرافیہ ہے اس تک اس کا یعنی دھکا پہنچتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دال کیا بھاؤ بک رہی ہے، عام آدمی کی سبزی وہ کیسے بک رہی ہے، ہمارے فارمر کی جو صورتحال ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری شہری زندگی کے ساتھ متعلق لوگوں کا فارمر سے کوئی تعلق ہے۔ ایون میڈیا، جو پورا میڈیا ہے، ان میں سے خالی کوئی ہوگا کہ جس کو کاشتکار کی صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ یعنی ان 3-3.5 برسوں کے اندر تیل کی قیمت آدھی رہ گئی، بجلی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، اور جو کلیکشن ہوئی ہے وہ گزشتہ سالوں سے آدھی رہ گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس موقع پہ آپ حکومت تلاش کرتے ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا یہی کام ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اپوزیشن کا یہی کام ہے کہ وہ بتائے کہ ملک کے اندر غربت بڑھ رہی ہے، وہ بتائے مثلا اس لاہور شہر کے اندر پچھلے 6 ماہ کے 208 بچے یا مسنگ یا وہ اغوا ہوئے، جن میں سے 17 کا آج تک کوئی علم نہیں آ سکا۔ تو مجھے یہ بتائیں، میں اگر یہ اگر میں نہ پوائنٹ آؤٹ کروں تو اور میری ذمہ داری کیا؟ ٹھیک، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہد لطیف صاحب، ابھی آپ نے یہ ایک تو کہا کہ یہ ترکی کی جو ہم مماثلت کرتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ ہمارے حالات بہت زیادہ مختلف ہیں، لیکن جس طرح ابھی سینیٹر عباسی صاحب نے کہا، کیونکہ آج بھی جو رپورٹ ہوا ہے اور اس میں تو برملا کہہ دیا گیا کہ پی ایم صاحب ان معاملات کو خود دیکھنا چاہ رہے ہیں، جبکہ چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ ان معاملات کو اسٹیبلشمنٹ یا فوج دیکھے۔ تو یہ باتیں محض ریومرز ہیں، ایک جو ہے اخباری بس خبریں ہیں، افواہیں ہیں، یا اس میں کوئی میٹ ہے جناب شاہد لطیف صاحب؟ دیکھیں، یہ جو سی پیک والا معاملہ ہے اس میں سب سے بڑی جو ہمیں دھمکی اور تھریٹ ہے وہ کس چیز کی ہے؟ سیکیورٹی کی ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گوادر کے اوپر تو بارہا حکومتیں مختلف جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ گوادر پورٹ کو ڈیولپ کیا جائے، اور جب بھی وہاں ہم نے ٹیمز لگائیں خاص کر چائنا کی، تو چائنیز جو ہے ان کو اٹیک کیا گیا، اور یوں وہ سارا معاملہ تتر بتر ہوا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ تو عرصہ دراز سے کوشش کی جا رہی تھی۔ اس مرتبہ بھی جب سی پیک کا معاملہ سامنے آیا تو ان کا سب سے بڑا کنسرن یہی تھا کہ جی آپ ہماری حفاظت کیسے کریں گے، اور چونکہ یہ سی پیک والا معاملہ معیشت کے راستے میں ایک بہت بڑا قدم ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو آوازیں اٹھیں اور جو شور و غل آپ نے مچتا ہوا دیکھا، خاص کر ہندوستان کی طرف سے، پھر امریکہ کی طرف سے، وہ تو اس لیول کا ہے کہ جس پر چینی جو ہیں وہ بجا طور پر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کنسرن تھے۔ لہٰذا یہ سیکیورٹی کی جو گارنٹی ہے وہ تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی کا معاملہ سب سے زیادہ اہمیت کا معاملہ ہے، لہٰذا اس کی گارنٹی کے بغیر سی پیک آگے چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو بات طے ہو گئی، اور ان کو اسی لیے یہ سیکیورٹی اور اس کی گارنٹی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، ہماری افواج سے ضروری تھی، کہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کا اس وقت سیکیورٹی کا جتنا معاملہ ہے وہ تو آپ کی افواج نے سنبھالا ہوا ہے۔ یعنی نارتھ وزیرستان کا آپریشن دیکھ لیں، رینجرز جو ہیں انہوں نے کراچی میں کتنا بڑا کام کیا ہے کہ کراچی کو واپس آپ امن اور سکون کی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور جو دہشت گردی جس نے ہماری زندگی برباد کی ہوئی تھی نارتھ وزیرستان میں، جو ہی آپ نے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے، آپ دیکھ لیجئے پورے پاکستان میں دہشت گردی کا گراف کہاں تک نیچے چلا گیا، اور یہی معاملہ کراچی میں ہوا۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ چائنا اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہ بالکل ایک نیچرل بات ہے۔ نیچرل بات ہے، بڑی آپ نے بڑے
सराहत से इसकी वजाहत कर दी। मगर मैं जब आगे बढ़ता हूँ और बात करूँगा, ये सवाल मुझे वैसे सेनेटर अब्बासी साहब की तरफ भी लेके जाऊँगा, मगर ख़ास तौर पर सलीम बुखारी साहब दो बातें मैं आज की दो खबरें आपको बताता हूँ। एक खबर तो हमें एहसन इकबाल साहब ने बताई है इन कोलैबोरेशन विद सम अदर इंस्टीट्यूशन जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वो बताते हैं कि 3 में से 2 ख़ानदान ऐसे हैं जो या तो इंतहाई नाकस ग़िज़ा खा रहे हैं या उनके पास ग़िज़ा नहीं है। अभी दूसरी खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने दोबारा से बावर करवाया है दुबई में मीटिंग से पहले कि जनाब हम इंशाल्लाह बिजली की कीमत भी बढ़ाएंगे और हम गैस की कीमत भी। और तीसरी बात वो ये कि इससे पहले हमें जो एहसन इकबाल साहब ने फरमाया था कि 3030 रुपये कमाने वाला एक महीने में जो शख्स है, यानी 31 रुपये कमाने वाला, वो गरीब नहीं है। गुड गवर्नेंस कहाँ है हजूर? ये गुड गवर्नेंस है सलीम बुखारी साहब? देखिए, गवर्नेंस के एतबार से तो कोई दो राय नहीं है ना इसके ऊपर। मेरा ख्याल है ये इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस की किसी को समझ नहीं आ रही है। गवर्नेंस तो नहीं है और इसकी जिम्मेदारी जो है ऑब्वियसली जो सिटिंग गवर्नमेंट्स है उनके ऊपर जाएगी। वो चाहे KPK में है, वो चाहे सिंध में है, वो चाहे पंजाब में है, चाहे वो फेडरेशन में, जहाँ भी हुकूमत फेल हो रही है गवर्नेंस की वजह से, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसका जवाब दे वो है। दूसरी बात यह है कि IMF की बात आपने की, भाई साहब कोई एक जी शऊर आदमी बता दे मुझे पाकिस्तान में जो इंडोर्स करेगा कि आप कर्जे लिए जाएं और डेट सर्विसिंग जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त बना दें और फिर आपकी इकॉनमी कैसे सर्वाइव करेगी, इसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। जो एहसन इकबाल साहब का आपने कहा है, हुकूमत का हर वजीर जो है अपने हर फेलिंग्स में, अपनी हर नालायकी के ऊपर पर्दा डालता मिलेगा आपको और उसकी तौजीहात लाता मिलेगा। ये तो नेचुरल बातें हैं, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बात यहाँ हो रही है, मुझे उसके ऊपर बहुत मेरी रिजर्वेशंस हैं कि खुदा के वास्ते CPEC के हवाले से हुकूमत और फ़ौज को अलग अलग ना देखें। यही तो दुनिया साबित करना चाह रही है जो हम खुद करने चले जाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि दुनिया के किसी मुल्क का भी समझौता अगर इस तरह का होता तो उसकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन देता? ये एक नेचुरल अमल है, ये पार्ट ऑफ द गवर्नेंस है, ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रनिंग है। अल्लाह के वास्ते वो काम ना करें जो दुनिया चाह रही है कि हम करें, कि हम फौज को और हुकूमत को दो पार्टियों के तौर पे देखें। CPEC के मंसूबे के हिसाब से ये उस साजिश की तरफ पहला कदम है जिसके लिए इत्तेहाद सलासा के 3 मुल्क हों, भारत, इजराइल और अमेरिका, वो मरे जा रहे हैं, या इस रीजन में ईरान है या उसके साथ खलीज की जो ममालिक हैं, उनकी तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह के वास्ते ये एक मुल्क का कौमी मंसूबा है। इट्स नॉट ए मंसूबा बाई PMLN, इट्स ए नेशनल प्रोजेक्ट। इसको नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे अगर हमने ना देखा तो नुकसान हो जाएगा। हुकूमत जो ये कहा जा रहा है कि चाइना देख रहा है फौज की तरफ, मैंने तो खुद कहा कि फौज ने गारंटीज दी तब उन्होंने इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट का फैसला किया। दैट मीन्स कि उनकी भी ख्वाहिश ये थी कि वो देखें कि फौज और हुकूमत कहीं 2 पेजेस पर तो नहीं है। देखिए, अगर ये मंसूबा हुकूमत ने कंसीव किया है तो ये इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि उसकी सिक्योरिटी की गारंटी यहाँ के सिक्योरिटी के अदारे देंगे। ठीक, तो इस प्रोजेक्ट मुझे ब्रेक लेनी है बुखारी साहब, और आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से इसकी वजाहत भी कर दी है। मैं वापस आऊँगा और अब्बासी साहब के मगर सवाल हम ये रखेंगे कि अगर ये यूनिटी पैदा करनी है तो पार्लियामान सुप्रीम है और इसमें आइन है उसके पास, और ये तमाम इदारे उनके सब सर्वियंट हैं, उनको वो अपॉइंट करते हैं। और सेकेंडली ये जो 3 बातें मैंने अभी पूछी, गवर्नेंस के मामले में हमें जो विजन 2025 बता देते हैं, और जैसे मैं कहता हूं कि डिजास्टर 2016 का क्या करें। वापस आते हैं, बात करते हैं जनाब सेनेटर अब्बासी साहब से, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अब्बासी साहब। अब मैं आता हूं गुड गवर्नेंस की तरफ। एक तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने कर्जों से लाद रहे हैं और कहते हैं जनाब देखें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, उसके बाद जब हम कर्जे ले लेते हैं तो नेचुरली सारे टैक्सेस वो लगाते हैं, बजट हमें वो बना के देते हैं। गुड गवर्नेंस किधर से आएगी? और दूसरी बात ये एक तो ये, और फिर ये जो मैंने बात की अभी, एहसन इकबाल साहब रोज़ हमें बता देते हैं हम कितने सख्त सुस्त हैं, हमारे 3 में से 2 खानदान भूखे सोते हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है अगर ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं? और फिर ये जो आप प्राइसेस स्लैब कर रहे हैं, एक टैक्स नहीं लगा सके आप किसी को, आप कोई टैक्स नेट नहीं बढ़ा सके। आपने 32 लाख लोगों को टैक्स लगाना था, बाद में आपने तो ये गरीब आदमी को तो आपने कुचल दिया। ये एक तासुर है, इसे आप कैसे रबिश करेंगे अब्बासी साहब? देखें काजी साहब, ये जो प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर रहे थे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी यही थी कि पाकिस्तान के अंदर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान के अंदर जब तक इन्वेस्टर नहीं आएगा,
پاکستان کے اندر سے جب ہم انرجی کرائسس کا ختم نہیں کریں گے، اگر ہمارے یہاں 18 اور 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کون آئے گا؟ کون اگر اس ملک کے اندر انویسٹ کرے گا، اور کہاں سے اکانومی بہتر ہوگی؟ آپ سارے انڈیکیٹر دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن 2013 میں جب ہماری حکومت آئی ہے اس کے پہلے 5 سال اور ان کے انڈیکیٹر دیکھ لیں کہ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سخت خراب تھی. پاکستان میں انرجی کا سخت کرائسس تھا. پاکستان کے اندر لوگ وہ تو اب بھی ہے. میٹنگ کرنے کے لیے انویسٹر نہیں آتا تھا، ہمارے یہاں سے لوگ دبئی جاتے تھے. اب مہربانی کر کے ان حالاتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری حکومت لگی ہوئی ہے. اسی کے لیے یہ سی پیک کا اتنا بڑا جو منصوبہ آیا ہے، یہ ہمارے پاکستان کے آنے والی گیم چینجر نہیں ہوگا، لوگوں کی قسمتیں تبدیل کرے گا. ہم آج اس ڈسکشن میں پڑھ گئے ہیں کہ اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے. دیکھیں جب پاکستان چائنا کے پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے، پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تھا، تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، ہماری عسکری قیادت بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور سب نے اس کو اونرشپ دی. آج پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا کسی انسٹیٹیوشن کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمارے پڑوسی ممالک کے تو پیٹ میں ضرور درد ہے اس پروجیکٹ کا. کچھ دنیا کے اور ممالک تو چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ نہ چل سکے، لیکن پاکستان کے اندر کوئی نہ جماعت، نہ کوئی مذہبی جماعت چاہتی ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت چاہتی ہے، نہ کوئی عسکری قیادت ایسا چاہتی ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ سارے مل کر اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کامیاب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کامیابی سے پاکستان میں بہتری آئے گی. اچھا عباسی صاحب، پھر یہ تاثر کون دے رہا ہے؟ ہمارے اندر آپ اگر سارے ٹھیک ہیں، اگر آپ سب کے سب ایک پیج پہ ہیں اور ماشاءاللہ سب راوی چین لکھ رہا ہے، تو پھر ہم یہ بحث کیوں کر رہے ہیں کہ یہ فوج کا ہے یا آپ کا ہے؟ کون ہے جو آپ کے ہاتھ روک رہا ہے؟ یہ بحث بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ بحث ایسے وقت میں شروع کی گئی ہے جس سے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے وہ ہمارے مخالف ممالک اور جو لوگ سوچ رہے ہیں ان کا فائدہ ہوگا. پاکستان کے سب اسلاف جو ہیں، ہمارے آرمی چیف جو ہیں، انہوں نے بار بار کہا کہ یہ پروجیکٹ ہمارا ہے، اس کی سیکیورٹی ہم کریں گے، ہم اس کو کامیاب کریں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ڈویژن فوج جو ہے وہ ریز کر رہے ہیں. انہوں نے کسی ایک لمحے کے لیے نہیں. دیکھیں یہ ادارے کون ہیں؟ یہ پاکستان کے ادارے ہیں. پاکستان کی پارلیمان مل کر، پاکستان کی سیاسی جماعتیں مل کر، ہمارے کچھ اختلافات کسی معاملے پہ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن سی پیک پر ساری قوم اکٹھی ہے اور ایک ہے. اور اسی طرح ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے، ہمارے عسکری ادارہ، وہ بھی ساتھ ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں، میں آپ جو بات آپ کی سمجھاؤں عباسی صاحب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کی جو بات سمجھاؤں کہ سی پیک سے پہلے ہونی نہیں چاہیے. سی پیک سے پہلے یہاں غذائی قلت رہے گی. سی پیک سے پہلے آپ کے بچے جو ہیں وہ بھوک سے اور بے دوائی کے بغیر مرتے رہیں گے. اور پھر یہ بھی کچھ دیکھیے کہ مثلا آپ کی یہ جو بات آتی ہے 274 ارب روپیہ یا کتنے 250 ارب روپیہ آپ ایک 0.02% لوگوں کے لیے لگا رہے ہیں جس سے 6000 بسیں خرید سکتے تھے. ہسپتالوں کا برا حال ہے. تو شوڈ وی اویٹ کہ کب اس کے ریزلٹس نکلیں گے؟ جو سی پیک ہے ان دی لانگ رن وی آر آل ڈیڈ. عباسی صاحب انشاءاللہ اتنے جلدی نہیں ہے قاضی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ہر حکومت نے کوشش کی کہ وہ آنے والے وقت کے لیے بہتری کرے. ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن آج دیکھیں کہ جارے انڈیکیٹر بہتر بتا رہے ہیں. 2018 میں انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. دنیا کا انویسٹر اب پاکستان میں اعتماد ہو رہا ہے. ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن تھی، ایک وقت تھا کہ ایک بم صبح ہوتا تھا، ایک سوسائڈل شام کو ہوتی تھی. آج ہماری آرمی نے، ہمارے ملک کی افواج پاکستان نے، تمام سیاسی جماعتوں نے ان کو اونرشپ دی ہے. یہ فیصلہ پارلیمان نے بیٹھ کر کیا ہے. اور آج دیکھیں کہ آج لا اینڈ آرڈر اس ملک کا بہتر ہوا ہے. جب لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، اس ملک کے انرجی کرائسس ختم ہوگی، دنیا سے انویسٹ آئے گی. انویسٹ آنے سے انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگا. جی بس اب میں نے اس لیے زیادہ ٹائم دیا کہ سارے سوالات آپ کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے. جناب اجاز چوہدری صاحب، یہ جو بات ہے جتنی یہ گڈی بتا رہے ہیں کہ یہ سارا آئے گا، پہلے تو انہوں نے کہا تھا 6 مہینوں میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، اب 2018 کا بتایا ہے، تھوڑا سا ہمیں اور ویٹ کرنا پڑ جائے گا. نہیں کسی نے 2018 کا، ہم نے کہا 6 مہینے کو. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جاوید عباسی صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو ساتھ ملا کر ہر کام کو آگے لے کے بڑھیں، لیکن حقائق عباسی صاحب بہت تلخ ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہی کے یعنی جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں ان کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اندرون سندھ، ساؤتھ آف پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان 70% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں. 2/3 سے زیادہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. گزشتہ 3 سالوں کے اندر 15 لاکھ جو روزگار والے تھے وہ لوگ بے روزگار ہو گئے، الا یہ کہ کسی کو روزگار آپ فراہم کریں. میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی پروجیکٹ پچھلے 3 ماہ میں ایسا نہیں ہے جسے آپ کہہ سکیں جس کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ میں کمی واقع ہوئی ہے. اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بجلی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے اور ادھر تیل کی قیمت آدھی رہ گئی ہے.
یعنی کس چیز سے ہم یہ سمجھیں اگر یہاں پر چنے کی دال 155 روپے میں مل رہی ہو اور روٹی کی قیمت میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ عام آدمی کی زندگی میں کیا تبدیلی واقع ہوئی؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ بات بھی پاکستانیوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت 1.25 لاکھ روپیہ فی کسب و مقروض ہیں. سی پیک بہت اچھی بات ہے, اکراس دی بورڈ اس پہ اتفاق ہے, میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. فوج اس کی سیکیورٹی کے اوپر مامور ہے اور انشاءاللہ ہمیں جنرل راحیل کی جو لیڈرشپ میں یہ فوج ہے اس کے بارے میں ہمیں ناز کرنا چاہیے. میں یہ بھی بات سمجھتا ہوں, حالانکہ میں بالکل واضح طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ فوج نے جان بوجھ کر مارشل لا لگایا, مارشل لا کوئی حل نہیں ہوتا. اس کے باوجود ہم کس طرح آگے کیسے بڑھیں گے؟ ترجیح میں ہماری یہ ہے کہ 200 ارب روپے کی لاہور میں ایک ٹرین ہم بنا رہے ہیں اور 70-75% لوگ یہاں صاف پینے کے پانی سے محروم ہیں. میں شہردار ہوں, میں کوئی ادھر ادھر سے آ کے یہاں پر آپ کے سامنے خطاب نہیں کر رہا, اس شہر کا ڈپٹی میئر رہا ہوں, مجھے اس وقت بھی پانی کی واسطہ کی صورتحال کا اندازہ ہے. اس لیے خدا کے لیے یہ بالکل ہم نہ کہیں کہ 46 ارب ڈالر جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انویسٹمنٹ ہیں. ایک انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ قرض ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ قوم کے اوپر 1.25 لاکھ فی کس پہلے ہی ہے اور اس کے علاوہ قرض بنے گا. المیہ کہاں ہے؟ یہ قاضی صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, لوگ غریب سے غریب تر ہو گئے ہیں اور وہ چھوٹی سے اشرافیہ جس میں سیاستدان شامل ہیں, جرنیل شامل ہیں, جج شامل ہیں, میڈیا ہاؤسز بڑے بڑے ان کے مالکان شامل ہیں, بیوروکریٹ شامل ہیں, وہ بہت امیر ہو گئے ہیں. اور کیوں ایک منٹ, جو دنیا میں ہماری جگنسائی ہو رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے چیف ایگزیکٹو کا فیملی جو ہے وہ پاناما پیپرز میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, نون لیگ کیوں پیش نہیں کرنے دیتی؟ کیوں ٹی او آر کے اوپر کس نے ہمیں ٹی او آر بنا کے اتفاق رائے کس نے کر کے دینا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کرائسس ہے اور اس کرائسس سے نکلنا چاہیے. میری بات کا جواب نہیں ملا کہ 60 روز سے پاکستان میں کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے. چلے یہ تو باتیں آ گئیں اور یہ بھی ہم دیکھیں گے. ویسے لطیف چوہدری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, ایک تو یہ فگرز بڑے سٹیگرنگ ہیں اور میں لگتا ہے یہ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں, مگر ایک فگر میں بھی ساتھ جوڑ دوں. 0.02% لوگ بینیفٹ کریں گے لاہور کی میٹرو سے, لاہور کے شہریوں سے 0.02, اور اس سے جو میں ڈان کی آپ کو فگر دے رہا ہوں 6000 بسیں خریدی جا سکتی تھی. ایک تو بات آپ سے میں نے یہ کرنی ہے. دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے لطیف چوہدری صاحب, آپ تو ریاست کے اندر بہت آپ اعلیٰ عہدوں پہ رہے ہیں, یہ آٹو پہ چل رہا ہے, یہ آٹو پہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہ ہو تو کام چلتا رہے گا. جس طرح ہم دیکھتے رہے عید اور آگے پیچھے تقریباً سارے ڈگنیٹریز ہمارے باہر تھے. یہ کیسے لگتا ہے آپ کو جناب لطیف چوہدری صاحب؟ جی بالکل, اس کی تو ہم نے مثال دے دی نا. سوری جی دیکھیں اس کی مثال تو آپ کے سامنے ہو گئی نا کہ پرائم منسٹر صاحب باہر گئے, کوئی کسی کو اپنی جگہ وہ یہ نہیں کام سنبھال کر گئے کہ میری غیر موجودگی میں اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, ملک کے ساتھ معاملات جو ہیں کسی طرح بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں فوری طور پہ فیصلہ سازی چاہیے, فیصلے کسی نہ کسی نے آپ کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ کرنا ہوتے ہیں. تو ان حالات میں کون وہ کرتا ہمیں نہیں معلوم. تو یہ جو آٹو موڈ والی آپ کی بات ہے کسی حد تک ثابت ہو گئی, اور ان کی صاحبزادی جن کا ویسے کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, جن کی کوئی اتھارٹی نہیں بنتی, وہ ان معاملات کو دیکھ رہی تھی. جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. پہلی بات, وہ ان کی ذمہ داری کیسے بنتی تھی, وہ کس اتھارٹی کے تحت یہ کام دیکھ رہی تھی, یہ ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا. ایک آدمی کو باقاعدہ کیوں ایسے موقع پر ڈیزگنیٹ نہیں کیا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کی غیر موجودگی میں وہ ان کی جگہ ایکٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات دیکھیں, یہ بڑی ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. آپ اگر الیکشن سے پہلے جو اس قوم کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے صرف انہی کو دیکھ لیں اور اس کی بنیاد پر جو بھی اس وقت حقائق ہیں ان کو سامنے رکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ انرجی سے لے لیں, کہا تھا نا 6 مہینے سال میں جناب یہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, وہ اب 2018 پہ چلی گئی. اور بائی دی وے آپ کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں جو اس کے انچارج ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی پوری طرح پتہ نہیں کہ 2018 میں یہ سارا کام ہو سکے گا. نہیں, کچھ فگرز وہ 2025 تک بھی آگے لے کر جانے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جو اب انرجی کا ٹارگٹ ہے 2018 یہ باتوں تک ہے یا کہ حقائق ہے. کیونکہ جو نندی پور کے ساتھ ہوا, بریک لینی ہے, جو نندی پور کے ساتھ ہوا, جو سولر آپ کا پروجیکٹ تھا اس میں سے کیا ملا, یعنی 700-800
मेगा वाट जो बिजली है उसकी जगह आपको 100 मेगा वाट उसमें से मिले और 85 बिलियन तक हम वो प्रोजेक्ट ले गए, तो इससे क्या जाहिर होता है कि हम इन मामलों में संजीदा है? ये मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ शाहिद लतीफ़ साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, मगर मैं एक सवाल छोड़े जा बुखारी साहब की तरफ, और मैं शायद मैं उसको ज़्यादा क्लियर कर दूँ। जिस तरह कुछ अर्सा पहले हमने एक बलूचिस्तान में देखा रईसानी साहब के घर कोई 70-80 करोड़, तो ये जो ऑटो पर लगा हुआ है ये काम तो चल रहे हैं, और मुझे कुछ मेरे दोस्त मुस्लिम लीग नून के भी कहते हैं कि जनाब ये तो ब्यूरोक्रेसी में और भी करप्शन है, मगर कौन पकड़ेगा। तो सवाल मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ कि यहाँ पे कहा जाता है कि आपका PSDP 20% भी खर्च नहीं होता आवाम पर, तो ऑटो पर तो यही काम हो रहा है, तो ये इसमें मुदाखलत करके कब हम इन पैसों को, इन रिसोर्सेज को आवाम की तरफ मोड़ेंगे, या फिर हम विजन 2025-2050 देते रहेंगे? हमारे साथ ये ब्रेक के बाद आते हैं। जी जनाब बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो हम देख रहे हैं कि एक ठेकेदार फ्रेंडली निज़ाम चल रहा है, और मैं अभी ताज हैदर साहब से बात कर रहा था, पीपल्स पार्टी वाले, वो कहते हैं जी 20% भी नीचे खर्च हो जाए PSDP या जो डेवलपमेंट फंड है तो बड़ी बात है। मैंने एक दिन भूटानी साहब से पूछा, जो हमारे स्पीकर थे, वो कहते हैं जी ये साइकिलों पे आए थे, गाड़ियों पे गए हैं बलूचिस्तान के सारे जो लॉ मेकर्स हैं, मैं लॉ मेकर्स को कोट कर रहा हूँ। तो सर ये तो सारा खेल तो वही है, और फिर हम क्या देखें, क्या रजायत देखें इसमें? जनाब बुखारी साहब। सईद काजी साहब, ये सबसे अहम सवाल आपने उठाया है, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर इसका जवाब देने की, मुझे इजाज़त दे दीजिए। प्लीज़ गो हेड सर। ये सारी बर्बादी हुई है 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, जब तमाम तर इख्तियारात सूबों को चले गए। अब जिस शोबा जो सेंटर से सूबों को गया है उसका आप नाम ले लेके एक एक का हाल देख लीजिए, मुकम्मल तबाही का नक्शा है। इसी सूबाई खुद मुख्तारी के तहत जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, जिन्होंने PSDP खर्च करना होता है, ये किसी सूबाई हुकूमत का काम नहीं है कि वो वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, ये तो लोकल बॉडी के उन अदारों ने ये स्कीमें बनानी थी, उन्होंने ये पैसा खर्च करना था आवाम की बहबूद के लिए। जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारा पैसा जितना भी था, जिन जिन शोबों का था, वो हर सूबे का चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से खर्च कर रहा है, इंतहाई ढिठाई के साथ आवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है। ये ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी अगर होनी थी जिससे अवाम उन सूबों के भूखों मरें, और जो जिस तरह से निज़ाम चलाना चाहे वहाँ का सरबराह हुकूमत। आपने जिन लॉ मेकर्स की बात की कि वो साइकिलों पर आए थे, गाड़ियों पर गए, मैं आपको नाम ले के बता देता हूँ कि सिंध में, बलूचिस्तान में ऐसे मंसूबों की रकमें अदा हो चुकी हैं जिनका कभी सिरे से वजूद नहीं था, जो कभी कागज़ पर भी नहीं आए, उसकी पेमेंटें हो चुकी हैं। अब ये किसका कसूर है? ये सारा उसी सूबाई खुद मुख्तारी का रोना है, और उसी की ये कर्ज है कि इस वक्त वो प्रोजेक्ट जो बहुत आसान तरीके से चल रहे होने चाहिए थे, उन तमाम मंसूबों का पैसा अपनी मर्जी से जिस तरफ चाहा जाता है उस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर मेरे इस आर्गूमेंट को कोई गलत साबित कर दे, आपके साथ सब साहिब राय बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं जी, अब्बासी साहब आपकी तरफ आता हूं। एक तो उन्होंने नुक्ता ये उठा दिया कि ये जो आपने 18वीं तरमीम की थी, अब इसमें मैं एक सवाल और भी जोड़ देता हूं कि बहुत से जो इख्तियारात हैं, वो इदारे हैं, वो कहते हैं जी सूबे में चले गए हैं, सेंटर से बात करते हैं, वो कहते हैं सूबे वालों को भेज दिए हैं, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं अभी रस्ते में है, पीपल सफर। जी जनाब अब्बासी साहब। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ा इकदाम था। जब 18वीं तरमीम की जा रही थी तो पाकिस्तान की पार्लियामान की सारी जमातें बैठी हैं, और आइन की आर्टिकल जो है वो 102 या 103 को जो है न सिर्फ उसको अमेंड किया गया और एक पूरा बहुत बड़ा काम किया गया था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा था कि सूबे जो हैं वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। सूबे के अंदर वाकई में बुखारी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बदकिस्मती से सूबा ने अपनी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा सके। जो उनमें कोई 18 अमेंडमेंट बात, वो सूबाई वो खुद मुख्तारी तो मांग रहे थे, वो ये बात चिल्ला के कह रहे थे कि हमें चीज़ें मिलनी चाहिए, और होना ये था आइडियली कि हम सूबों को देंगे और सूबे आके ये डिस्ट्रिक्ट को डिलीवर करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट से तहसील में जाएगा और तहसील से यूनियन काउंसिल में जाएगा। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि डेवलपमेंट का काम जो था, ये सारी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट जो हैं होती हैं वो करती हैं और वो बेहतर काम करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो कैपेसिटी बिल्डिंग सूबे अपना उस तरह रोल प्ले नहीं कर सके। लेकिन ये अब भी वक्त है कि सूबों को चाहिए कि वो उनको हिस्सा में पैसा आता है, बहुत सारे सूबों में पैसा डेवलपमेंट में, ये सब बात
اتفاق نہیں کرتا کہ 50% نہیں لگتا, کہیں 80% بھی گیا ہے, 90% بھی گیا ہے. میں خود پروونشل اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہوں, اس وقت ایسا بھی آیا ہے کہ ہمارا 90% تک بھی گیا ہے صبح. لیکن یہ کام کرنا ہے اداروں نے, یہ کام کرنا ہے اس اداروں کے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں, ایجوکیشن کا ہے, ہیلتھ کا ہے, ایریگیشن کا ہے. کون دیکھے گا عباسی صاحب, کون دیکھے گا ان کو؟ تو یہ کام کریں گا. یہ ساری حکومتوں کی ذمہ داری ہے, یہ تمام پنجاب کی بھی ہے, حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ آپ سروے کریں, آپ دیکھیں پنجاب کی سب سے زیادہ ہے گورنمنٹ میں. جہاں ایک ایسی حکومت بھی ہے جو سب سے زیادہ دعوے کرتی ہے, وہ کہتی ہے میں تبدیلی لائی ہوں, ایک پورے سال میں ایک پیسہ خرچ نہیں کر سکتی. ایک بات اور بتا دیجئے میں آپ کو عباسی صاحب, آخری لمحے ہیں, ایک سوال اور آپ سے پوچھ لوں. کل کا آرٹیکل تھا دنان عادل کا, میں دیکھ رہا تھا نیوز میں, کہ لاہور میں آپ نے 25 سے 30% بجٹ تو آپ نے سارا لاہور میں خرچ کر دیا پنجاب کا, تو یہ بھی تو آپ صوبے نے دیکھنا تھا نا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ الزام اور یہ ایلیگیشن ضرور لگائیں پنجاب کے لوگوں نے. جب اگر ایسا معاملہ ہوتا تو جب پچھلے الیکشن تھے تو یہ سارے نعرے ہمارے خلاف لوگوں نے استعمال کیے ہیں, لیکن پنجاب کے لوگوں کو پتہ ہے کہ خدمت کس نے کی ہے. اور جناب قاضی صاحب, یہ 2018 دور نہیں ہے, اگر ہم نے خدمت نہ کی ہوئی, ہم نے لوگوں کو ڈلیور نہ کیا ہوا, پھر لوگ یہ فیصلہ کریں گے, اور یہ حق لوگوں کو ہونا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں. کوئی بیٹھ کر اگر یہ ججمنٹ دیتا ہے یہ ٹھیک اور نہیں میں ہے. چاہتا ہوں کہ ایک ہمیں تھوڑا وقت, جی جاسوسی صاحب, یہ ہم نے جو بات رکھی اور یہ فگر کوٹ ہوئی ہے, اس کو آپ کنٹروورٹ کر سکتے ہیں, یہ چھپی ہوئی ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں واپس آتا ہوں, سوال مختصر کر دوں. جس کنفیوژن کی ہم نے بات کی تھی, جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے, IMF کے قرضوں سے چلائیں گے, پھر اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ جی آپ کی طاقت کیا ہے, ڈیپ سٹیٹ سے بھی ڈرتے رہیں گے, آپ کنفیوژن میں ہوں گے, ہم بھی کنفیوژن میں ہوں گے, جو عوام ہے, جو شروع کی تھی بات ہم نے. چوئی صاحب. اچھا, یعنی مجھے اگر یہ اجازت دیتا ہے نا, یہ جو لوکل گورنمنٹ اور بلدیاتی اداروں والی بات ہے, 18ویں ترمیم میں کچھ لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ پہلو کہ 140 آرٹیکل کے تحت جو اختیارات تھے وہ نچلی سطح تک چلے جانے تھے, اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی, فائنینشیل اتھارٹی, پولیٹیکل اتھارٹی سب نیچے چلے جانے تھے. اٹ از ویری انفارچونیٹ قاضی صاحب, ایون ان خیبر پختونخوا 46,000 نمائندے منتخب کرنے کے باوجود میری فہم کے مطابق وہاں کے ممبران اسمبلی ان کو, یعنی وہ ڈیولپمنٹ بجٹ ان تک پہنچانے کے اندر رکاوٹ ہے. اور یہ اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں ہے. میں خود اس چیز کا اعتراف کر رہا ہوں. یہی پنجاب میں تو ابھی تک ویسے یعنی جو چیئرمین ہیں یا میئر ہیں ان کے انتخاب تک میں چونکہ آخری لمحے میں چاہوں گا ایک کمنٹ جو ہے. جی شاہد لطیف صاحب آپ, اور پھر سلیم بخاری صاحب لاسٹ کمنٹ. جی شاہد لطیف صاحب. بات کر رہے ہیں نا, اگر یہ ساری باتیں جب تک نیت نہیں ہوگی یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی. یعنی جمہوریت جو ہے اس کی ساری بیس, اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ تو ہیں یہ لوکل باڈیز. عام لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے کام خود چلانے ہوتے ہیں, اور جب تک آپ ان کو فنڈز نہیں دیتے, اب لاہور میں خاص کر اور پنجاب میں خاص کر کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو اورنج ٹرین ہے یہ کوئی سینٹر نے تو نہیں ان کے لیے کیا, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پنجاب کے زیادہ تر ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ سارے کے سارے اورنج ٹرین کی طرف ڈائیورٹ کر دیے گئے ہیں. اس میں خاص کر ایگریکلچر کا بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. آپ سب مہمانوں کا شکریہ, مگر ہم نے جو بات کی تھی کہ یہ جو کنفیوژن پرسسٹ کرتا ہے کہ ہم کس کی رعایا, ہم کس طرف دیکھیں, جب آپ عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر ہمیں نہیں پتہ ہوتا, اور عوام جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. اور یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہم نے دیے, پیپل سفر کرتے ہیں, گورننس بھی نہیں ہو پاتی. یہ کنفیوژن اس وقت تک رہے گا جب تک حکومت اور الیکٹڈ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.